بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرشی نقوی سلام کرنے کے بعد سوال کرتی ہیں، بایوگرافی آف 11th امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام پلیز بنائیں۔ آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب۔ معتبر کتابوں کی بنیاد پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری قمری کو ہوتی ہے۔ آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ کا نام حدیثہ، سلیل یا سوسن ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کو کانت من العارفات الصالحات یعنی وہ عارفہ اور صالحہ خواتین میں سے تھیں کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ سن 234 ہجری میں عباسی خلیفہ متوکل کے حکم سے جب امام علی نقی علیہ السلام کو زبردستی سامرا طلب کیا گیا تو آپ اپنے والد کے ہمراہ سامرا تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 2 سال تھی اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہیں قیام فرماتے ہیں۔ القاب اور کنیت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، جیسے صامت، خالص، تقی، عسکری اور ابن الرضا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور اولاد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ کا نام نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے، جو کہ قیصر روم کے بیٹے یشوع کی بیٹی ہیں، اور آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب جناب عیسیٰ کے حواری اور وسیع شمعون سے ملتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صرف ایک اولاد یعنی آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ اگرچہ بعض کتابوں میں امام زمانہ کے علاوہ بھی آپ کی اولاد گنوائی گئی ہیں، لیکن شیعہ علماء اس قول کو ضعیف جانتے ہیں۔ خلفائے عباسی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں 6 عباسی خلیفہ گزرے ہیں، جن میں سے 3 آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے دوران امامت میں اور 3 آپ کے دوران امامت میں حکمرانی کرتے ہیں۔ امام کی علمی اور سیاسی کاوشیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ نہایت سخت زمانہ تھا۔ حکومت وقت کے جاسوس ہر لمحہ امام پر نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ آپ آزادی کے ساتھ کھل کر اپنے چاہنے والوں سے نہیں مل سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں بھی امام اپنے دینی فریضے سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں، جیسے شاگردوں کی تربیت کرنا، شیعوں کی مالی اعتبار سے مدد کرنا، زمانہ غیبت کے لیے شیعوں کو آمادہ کرنا، قرآن اور دین کے خلاف اٹھنے والے شبہات کا جواب دینا، حکومت کی پابندی کی وجہ سے لوگوں کا امام سے رابطہ ٹوٹ نہ جائے اس لیے وکالت کا نیٹ ورک ایکٹیو کرنا، لوگوں کی ہدایت کے لیے خطوط لکھنا جیسے اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری کو خط لکھنا۔ امام کی 2 اہم کتابیں۔ ویسے تو احادیث کی کتابوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، لیکن ان کے علاوہ 2 کتابیں بھی امام سے منسوب ہیں۔ پہلی کتاب تفسیر قرآن منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آج یہ تفسیر موجود ہے، لیکن علماء اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی تفسیر ہے جو امام نے لکھی تھی۔ اور دوسری کتاب رسالۃ المنقبہ، جو کہ شرعی مسائل اور حلال اور حرام پر مشتمل کتاب تھی۔ ابن شہر عاشوب اپنی کتاب مناقب میں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپنے کا ایک اہم واقعہ۔ بچپنے میں خوف خدا سے آپ کا گریہ کرنا۔ بہلول نامی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دن گلی میں نے چند بچوں کو اخروٹ اور بادام سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہیں دوسری طرف ایک چھوٹا بچہ تھا جو انہیں دیکھ کر رو رہا تھا۔ مجھے لگا چونکہ اس کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ اور بادام نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کے نزدیک گیا اور کہا، میرے بیٹے کس لیے رو رہے ہو؟ میں تمہارے لیے اخروٹ اور بادام خریدتا ہوں تاکہ تم کھیل سکو۔ وہ بچہ میری جانب دیکھ کر کہتا ہے، اے بہلول، ہمیں کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ اس نے فرمایا، علم و عبادت کے لیے۔ بہلول کہتے ہیں، جب میں نے یہ پوچھا کہ یہ بات آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں تو اس بچے نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بےہودہ اور عبث خلق کیا گیا ہے اور تم اس کی جانب واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ بہلول کہتے ہیں، میں نے بچے کی جانب تعجب سے دیکھا اور کہا، اے بیٹے، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بچہ کہتا ہے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب وہ بڑی لکڑی کو آگ لگانا چاہتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں تاکہ اس کی مدد سے بڑی لکڑی کو آگ لگ سکے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میں جہنم کی وہی چھوٹی لکڑی نہ ہوں۔ یہ سن کر بہلول کو رونا آیا اور زانوں میں سر دے کر زار و قطار رونے لگے۔
کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو اس بچے کو اپنے پاس نہیں پایا۔ جب انہوں نے اطراف میں کھیلتے ہوئے بچوں سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ علی ابن محمد النقی کے بیٹے حسن ابن علی علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا خدا کی قسم اگر یہ پھل کسی اور شجر کا ہوتا تو مجھے تعجب ہوتا۔ خداوند عالم ہمیں ان کے اور ان کے اجداد کے علم سے نوازے۔ سن 260 ہجری کو ماہ ربیع الاول کی شروعات میں عباسی خلیفہ معتمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیتا ہے۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے امام چند دنوں تک مریض ہو جاتے ہیں۔ اس دوران معتمد اپنے مخصوص طبیبوں کو امام کے علاج کے غرض سے ان کے گھر میں بھیجتا ہے۔ اس کام سے وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ امام کی بیماری ایک طبیعی بیماری ہے۔ امام کے علاج کے بہانے سے لوگوں کی ہمدردی اور ان کی محبوبیت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امام کے گھر میں آنے والے لوگوں پر نظر رکھی جا سکے کہ کون امام سے ملنے آتا ہے اور کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور سب سے اہم وجہ اگر امام اپنے بعد اپنے جانشین کو مقرر کرتے ہیں تو فوراً اس کی خبر حکومت کو پہنچائی جائے۔ بالآخر چند دنوں کی علالت کے بعد 8 ربیع الاول بروز جمعہ نماز صبح کے وقت امام اس دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں۔ آپ کو آپ کے والد بزرگوار کے جوار میں دفن کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے آراء کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔ خدا حافظ۔